نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہم سب ایک ایسی ہستی کے اخلاق کو اپنانا چاہتے ہیں جس کو اپنانے کی دعوت رب العالمین نے دی ہے۔ ایک حیات، ایک زندگی، آغاز تو ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، پیدائش کے اعتبار سے دیکھیں فرق نہیں ہے، جسم کی نشو و نما کے اعتبار سے دیکھیں تو فرق نہیں ہے، بایولوجیکلی کوئی ڈفرنس اس حیات میں اور کسی انسان کی حیات میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایک ہی طریقہ کار ہے، وہ طریقہ کار رب کا بنایا ہوا ہے۔ کس طرح ایک انسان کو فرش سے اٹھا کر کس مقام پر لا بٹھایا رب العزت نے۔ ہم اخلاق رسول کو پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو اپنانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آزمائشیں آپ کے لیے کتنی تھیں، کتنی ہیں۔ ایک لفظ کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، حیات کے ساتھ ابتلا، آزمائش۔ حیات بنیادی طور پر ہے ہی آزمائش۔ جو لوگ ابتلا، آزمائش کے بغیر سہولت، آسانی، یسر چاہتے ہیں، وہ اس حیات میں کچھ بھی نہیں کر پاتے، صرف انتظار کرتے ہیں، اور زندگی انتظار کا نام نہیں ہے محض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہم دیکھیں، خلق سے خلق کا سفر ہے۔ مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی ہے جب لوگ خلق کی صفات بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی اوصاف بیان کرتے ہیں اور بات ختم کر دیتے ہیں۔ جسمانی اوصاف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کمال نہیں تھا، نہ ہم انہیں اپنا سکتے ہیں، نہ وہ اپنی تخلیق پر کوئی اختیار رکھتے تھے، نہ ہم۔ اختیار خلق پر ہے، عادات پر، رویوں پر۔ یہی امتحان ہے، یہی ابتلا ہے۔ ہمیشہ دو میں سے ایک صورتحال میں انسان کو ڈیسیژن کرنا پڑتا ہے، دو میں سے ایک صورت اختیار کرنی پڑتی ہے۔ کبھی مٹی کی محبت حاوی آ جاتی ہے، کبھی رب کی محبت۔ اگر اس سفر میں ہم دیکھیں تو کچھ لوگ ہیں جو بین بین رہ جاتے ہیں، نہ مٹی کی محبت میں اپنے آپ کو پوری طرح انوالو کرتے ہیں، نہ رب کی طرف پورے طریقے سے جا سکتے ہیں۔ اسی لحاظ سے نفس کی تین صورتیں بنتی ہیں، تین اقسام، تین حالتیں۔ پہلی قسم ہے نفس امارہ، دوسری قسم ہے نفس لوامہ، اور تیسری قسم ہے نفس مطمئنہ۔ اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو نفس امارہ سے مطمئنہ تک کا سفر ہے، اور انسان اگر یہ دیکھنا چاہے کہ اس سفر میں کہاں ہوں، علم کے توسط سے وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہاں میں
اس سٹیج پر ہوں. ایک دم پوری زندگی کا فیصلہ کرنا بہت مشکل. صفات کے لحاظ سے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. جتنا زیادہ کسی کا مائنڈ کلیئر ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے لیے سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہمیشہ سفر کرنے کے لیے آغاز سفر کے مقام کا اندازہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس وقت میں کہاں ہوں؟ اور ہمیشہ آگے بڑھنے کے لیے انسان کو یہ دیکھنا پڑتا ہے اب کہاں، اب کہاں، اب کہاں. اپنے مقام، منزل جہاں تک انسان نے پہنچنا ہوتا ہے اس سے اپنی دوری کا اندازہ انسان لگاتا رہے تو سفر جاری رہتا. مثال کے طور پر میں چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتی ہوں. میرا بیٹا جو بڑا ہے، ہم جب اکٹھے ٹریول کرتے تھے تو وہ نہیں جانتا تھا کلومیٹرز کیا ہوتے ہیں. مجھ سے ہمیشہ پوچھتا تھا ماما لاہور آنے میں کتنے شہر رہ گئے ہیں، تو پھر میں اسے بتاتی تھی کہ ہاں اب اتنے سٹیز رہ گئے ہیں. تو اس سے وہ اندازہ کر لیتا تھا کہ ابھی ہمیں اتنا ٹائم لگے گا. تو یہی معاملہ حسن اخلاق کا بھی ہے اور اخلاق ذمیمہ سے بچاؤ کا بھی. انسان کے یہ نوٹس میں ہونا چاہیے کہ حسن خلق میں سے کسی ایک خلق کو اگر اپنانا چاہتے ہیں اس کی کون کون سی منزلیں ہیں اور آخری منزل آنے تک ابھی کتنی منزلیں باقی ہیں. اپنے مقام کا اندازہ ہو تو سفر کا جاری رکھنا آسان ہو جاتا ہے. یہ 3 صورتیں جو نفس کی ہیں ان کے بارے میں جاننا ازحد ضروری ہے، کیونکہ بنیادی طور پر یہ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک کا سفر ہے. سم ٹائمز ایسا ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو نفس امارہ کی سٹیج پر پائیں گے کسی ایک صفت میں، تو دوسری صفت میں آپ اپنے آپ کو نفس لوامہ کی سٹیج پر پائیں گے. کسی جگہ پر آپ کو اطمینان بھی ہوگا الحمدللہ کہ یہ صفت یا یہ خلق یا یہ عادت جو ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ اس میں مجھے کامیابی ہوئی، میں اس میں کافی حد تک نفس مطمئنہ کے دائرے تک کام پہنچی ہوں. اب میرے لیے یہ سفر جو ہے اللہ نے آسان کر دیا، اللہ نے اس سفر کی منزلیں آسان کر دی. زندگی کا سفر تو کوئی بھی ہو، ہر سفر میں انسان کو آنے والی منازل مشکلی لگا کرتی ہیں. رسول اللہ کی سفر کی دعا یاد ہے آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے سفر کی منزلوں کی آسانی کے لیے؟ ہاں جی، اللہم ہون علینا، ہون آسان کر دے اے اللہ ہم پر ہمارے سفر کو، ہماری نیکی اور ہمارے تقوی کو ہمارے لیے آسان کر دے. مجھے ہمیشہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے رسول اللہ ہر موڑ پر، ہر موقع پر بر اور تقوی کو نہیں بھولتے تھے. یوں زندگی کا سفر کرتے ہوئے بر میں، نیکی میں، تقوی میں اپنے کمال کو ضرور طلب کیا کرتے تھے. اور یہ کہ ہر سفر نیکی اور تقوی والا ہو. تو اس زندگی میں کرنے والا کام جو ہے وہ ایک ہی ہے، اپنے آپ کو جنت میں بسانے کے قابل بنانا ہے. خلق، اخلاق کی طرف توجہ کرنی ہے. تو جو چہرہ رب نے بنایا رب کا کمال ہے، لیکن ایک ہمارا چہرہ ہم خود بنانے والے ہیں. وہ چہرہ ہمارے اخلاق، ہمارے رویوں، وہ چہرہ ہمارے بیہیویئرز کا چہرہ ہوگا. اور پھر قرآن حکیم کے حوالے سے بھی وہ جس شخص کو اللہ نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، اللہ نے اس کی مثال دی کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ جس کو ہڈی ڈالو تب بھی زبان لٹکائے اور اگر نہ ڈالو تب بھی زبان لٹکائے. حرص کا چہرہ ہے کتے کا سا چہرہ، خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے کا چہرہ، مٹی کی محبت میں مبتلا رہنے والے کا چہرہ. ان چہروں کو انسان اپنے آگے رکھے تو اپنے لیے آسانی ضرور پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان کو کیسا چہرہ چاہیے اپنی ذات کے لیے. تو ہم آگے بات کرنے سے پہلے پچھلا حصہ ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ آئندہ سمجھنے میں آسانی رہے. تو ہم نے اب تک کیا چیزیں پڑھی ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے اللہ کی ذات کو دیکھا
اس کائنات کی اصل ریئلٹی اللہ کی ذات ہے. اللہ نے آسمان، زمین، اس کے درمیان ہر چیز کو اور انسان کو پیدا کیا. خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے. پہلی ریالٹی اللہ کی ذات. دوسری بڑی ریالٹی کیا ہے؟ یہ کائنات اللہ نے پیدا کی، جس کا لنک ہم نے دیکھا کہ اللہ خالق ہے اور ساری کائنات مخلوق ہے. آپ کیوں جانے، آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کائنات اللہ کی تخلیق ہے، آپ کی ذات پر کیا اثر ہے؟ اگر آپ یہ نہیں بھی جانیں گے کہ کائنات اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں، پھر کیا فرق پڑے گا؟ یعنی اس سے آپ کے اخلاق کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہے اس علم کا؟ اچھا، شکر کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ نہیں پیدا ہوتا، ذات کی حقیقت کا نہیں پتا چلتا. کائنات میں بھی انسان کے لیے لیسن ہے، اور اس کے علاوہ رب کی عظمت کا احساس. اچھا دیکھیں، ایک ہندو ہے، سورج کو سجدہ کر سکتا ہے، چاند کو سجدہ کر سکتا ہے، کسی درخت، کسی پہاڑ کو، کسی بہتے دریا پانی کو. تو اس کا اثر کس کے اوپر پڑتا ہے؟ انسان کے اوپر نا. انسان کی سوچ، اس کا عقیدہ، اس کا تصور بگڑ جاتا ہے کائنات کے بارے میں اگر وہ صحیح کانسیپٹ نہیں رکھتا. اچھا، اگر فرض کریں یہ بھی نہ ہو اور فقط یہ بات ہو کہ بگ بینگ ہوا تھا، کائنات بن گئی. کائنات کے آغاز اور انجام کے بارے میں اگر ہم کوئی نقطہ نظر نہیں رکھتے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. انجام کو سامنے نہ رکھے تو انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے. تو کائنات کے بارے میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے بارے میں سوچے نا، اپنے آغاز اور انجام کے بارے میں. دیکھیں، ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، کائنات ہمارا گھر ہے اور گھر کے بارے میں صحیح نقطہ نظر ہونا ضروری ہے. ایک ٹرائنگل ہے، اس میں سے جس چیز کے بارے میں نقطہ نظر خراب ہو گیا، رب کے بارے میں درست نظریہ نہیں رکھتا. کیونکہ جہاں کائنات کے آغاز کے بارے میں اس کا نقطہ نظر خراب ہوا، وہاں اپنے بارے میں بھی خراب ہو گیا، وہاں رب کے بارے میں بھی خراب ہو گیا. انجام کے بارے میں اگر نقطہ نظر خراب ہوا تو اپنے انجام کے بارے میں بھی، اور پھر کائنات کے انجام کے بارے میں، رب کے بارے میں نقطہ نظر خراب ہو گیا. انسان تو آزاد ہو گیا کہ وہ کسی آغاز اور کسی انجام کے بیچ میں نہیں. تو سادہ سی بات ہے، اتنی سادہ کہ ایک چھوٹا بچہ بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا. یہ تب تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا. پھر یہ کائنات ختم ہو جائے گی. جس دن ختم ہوگی وہ دن قیامت کا ہوگا. پھر جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس جہان کو نئے سرے سے پیدا کرے گا. پھر انسان کو زندہ کیا جائے گا، اس سے اپنی زندگی کے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا، اور پھر اس کے انجام کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. نیک اعمال کرنے والے، اپنے خلق کو بہتر بنانے والے جنت میں چلے جائیں گے، باقی سب جہنم کا ایندھن بنا کر جلا ڈالے جائیں گے. استغفر اللہ. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو انسان کی حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ انسان بامقصد پیدا کیا گیا. انسان کی زندگی کا مقصد ہے، کل نہیں تھا، آج ہے، کل پھر نہیں ہوگا، اور آئندہ پھر پیدا کیا جائے گا. تو انسان نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوا، جب نہیں تھا تب بھی کوئی اختیار نہیں تھا، جب ہے تب بھی اختیار نہیں ہے ہونے پر، جب نہیں ہوگا تب بھی اختیار نہیں ہوگا، جب دوبارہ پیدا ہوگا تب بھی اختیار نہیں ہوگا. پھر اختیار کہاں ہے؟ اس مختصر سی زندگی میں رائٹ اور رانگ، صحیح اور غلط، خیر اور شر، حق اور باطل کو اپنانے یا ٹھکرانے کے بارے میں اختیار ہے. ایک انسان اپنے اختیار کو استعمال کر سکتا ہے. اسی اختیار کی آزادی میں انسان کا امتحان ہے. انسان ابتلا میں ہے، آزمائش میں ہے. قرآن حکیم میں رب العزت نے فرمایا خلق الموت
वल-हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है। तो ये जिंदगी आजमाइश है, ये जिंदगी इम्तिहान है, ये जिंदगी इब्तिला है। इस जिंदगी में हमारा यही काम है कि हम इम्तिहान में कामयाबी के लिए तैयारी करें। इस जिंदगी में हमारा यही काम है कि हम नाकामी से बचने की कोशिश करें। तो अब तक हमने 3 नुकात को देखा है, अल्लाह, इंसान, जी वही का एहतमाम किया। अब हमारे पास इंस्ट्रक्शन मैनुअल गाइडेंस मौजूद है कुरान की सूरत में, सुन्नत रसूल की सूरत में। तो इस इब्तिला में, इस आजमाइश में, इस इम्तिहान में हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा अल्लाह की तरफ से रसूल और अल्लाह की किताब, अल्लाह की वही, चाहे वो मतलू हो, तिलावत की जाती हो, या गैर मतलू हो, तिलावत न की जाती। अल्लाह के खौफ के तहत जिंदगी बसर करनी है या अल्लाह के खौफ के बगैर। एक तरफ तकवा है, खुदा खौफी, परहेजगारी, और दूसरी तरफ फुजूर है, खुदा से बेखौफी और खुदा से नियत का होना जरूरी। यानी एक इंसान जो ही सोचता है, सोचते ही या तो वो राइट साइड चला जाता है या लेफ्ट साइड, या हुस्न नियत सामने आती है तो उसकी वजह से एक इंसान अच्छा इरादा करता है और अच्छा काम कर जाता है। और अगर कहीं वो बुरी नियत कर बैठे, बुरा इरादा कर बैठे, तो फिर वो फुजूर का मुसाफिर हो जाता है, फिर वो उसकी जिंदगी फुजूर के मुताबिक गुजरने लगती है। तो इस इब्तिला में, आजमाइश में, जिसमें इंसान है, बुनियादी चीज क्या काम देती है इंसान को? अगरचे वही इंसान को शऊर देती है, अगरचे रसूल रहनुमाई करते हैं, लेकिन करना तो इंसान ने खुद है, करने का काम तो उसका जाती है। तो उसने क्या करना है? नियत। आपने कभी नोट किया हदीस की किताबों में नॉर्मली पहली हदीस कौन सी होती है? इन्नमल आमालु बिन्नियात। मैंने जब किसी से पूछा कि आप ये बताओ नियत की हदीस पहले क्यों आई, कहते हैं छोटी है इसलिए। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, अंदर ही अंदर नियत हो जाती है, कर लेता है इंसान। हुस्न नियत, और बुरी नियत कभी नहीं करनी। इंसान बुरी नियत कैसे करता है? नेकी का इरादा जब इंसान नहीं करता, नेकी से वो पीछे रह जाता है, नेकी से पीछे रहने के लिए उज़र कबूल कर लेता है, तो बुरा इरादा तो हो गया, बुरी नियत हो गई। नेकी की नियत, नेकी का इरादा न करना, ये है बुरी नियत। और आप देखें कि इसका इंसान को पता ही नहीं चलता। इंसान कहता है दरअसल मैंने नेकी का ये काम इसलिए नहीं किया, मेरी फलां मजबूरी है, मेरे फलां मसाइल हैं, फलां है। तो इम्तिहान तो इसी चीज का है ना, कि इंसान अपनी मजबूरियों, मुश्किलात, मसाइल से अपने आप को निकाले। हुस्न नियत, अच्छी नियत, अच्छा इरादा इंसान कर ले, अल्लाह की तरफ से जरूर मदद आती है। बस इंसान को अल्लाह ने इरादे में ही कमजोर पाया है। हजरत आदम का जब पहला टेस्ट हुआ था तब भी यही बात सामने आई थी ना, कि इरादे की कमजोरी ये इंसान का बुनियादी प्रॉब्लम है। और शैतान काम यही करता है, इरादा कमजोर कर देता है, खोखला। इंसान समझता है कि मैंने तो बुराई की नियत ही नहीं की, लेकिन बुराई की नियत तो हो गई। जब आपने भलाई का काम छोड़ा
تو بھلائی کا کام چھوڑنا ہی تو برائی ہے، یہ برائی کی نیت ہے. جس کے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ میں نے برا کام کرنے کا سوچا ہے یا برے کام کرنے کی نیت کی ہے. تو یہ بات یاد رہے گی، بھلائی کے کام کی نیت نہ کرنا یا اس کا کمزور ارادہ کرنا، یہی دراصل بری نیت ہے ایک اعتبار سے. اچھا آپ دیکھیں کہ جہاں تک فجور کا معاملہ ہے نا، فجور جو ہے یہ تو بہت بڑی بڑی برائیوں کو کہتے ہیں نا. تو بڑی برائیوں کا آغاز ہمیشہ انیشلی آپ دیکھیں غبارے میں ہوا بھری ہوئی ہے نا، بڑا بیلون اچھا فیل ہو رہا ہے. ایک پن آپ لگا دیں، اس کے بعد اس کی ہوا اندر ٹھہرے گی؟ پھر نہیں ٹھہرے گی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کوئی لیکوڈ کسی چیز میں بند ہے، مثال کے طور پر ایک بوٹل ہے پلاسٹک کی جس میں پانی ہے یا کوئی سافٹ ڈرنک ہے، اس میں چھوٹا سا ایک سوراخ ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اندر وہ سب کچھ باقی رہے گا؟ اندر نہیں رہے گا. بظاہر سب کچھ ٹھیک ٹھاک دکھے گا لیکن سب بہہ جائے گا. تو بہہ جانا کیا ثابت کرتا ہے؟ یا ہوا کا نکل جانا یا کشتی کا پانی سے بھر جانا کہ اب اس کی فطری حالت بدل گئی. ایسے بدلی ہے کہ فیل بھی نہیں ہوا. اگر آپ غبارے میں سے سوئی کا نشان تلاش کرنا چاہیں شاید نہ ملے. آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں جہاں سے ہوا نکل رہی ہو، نشان نظر نہیں آئے گا. ایسے ہی انسان کی زندگی میں بری نیت اسے فیل ہی نہیں ہوتی، لیکن اندر سے ساری نیکی کا جذبہ سب کچھ نکل جاتا ہے، ہر چیز بہہ جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کتنی مشقتوں سے، کتنی محنتوں سے انسان اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اپنے لیے کچھ نیکیاں کما لے. ایک برا ارادہ، ایک نیکی کو چھوڑنا انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا قرآن حکیم سے ایک شخص کی مثال کو کہ جس کو اللہ نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، لیکن اس نے زمین کی محبت میں اس علم کی پرواہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی. اس کی مثال کتے کی سی ہے. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جیسے ایک انسان حسن نیت، اچھی نیت، اچھا ارادہ نہیں کر سکتا، تو اس کی وجہ سے ایک انسان جو ہے اپنی نیکی سے بھی محروم ہو جاتا ہے، نیکی کا کام نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا عمل خود بخود ہوتا ہے کہ جب اندر سے نیکیاں خالی ہو رہی ہوتی ہیں نا، نیکی کے جذبے نکل رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی جگہ بن رہی ہوتی. اب وہ جگہ کس کے لیے خالی ہوئی؟ انسان کے اندر خلا پیدا ہو گیا نا. ہمیشہ انسان کے اندر یہ پرابلم رہتا ہے. جب تک ایک انسان کی زندگی اچھے ارادوں والی، حسن نیت والی، اچھے کاموں والی زندگی رہتی ہے تو اس کی زندگی میں خلا نہیں آتا. خلا جہاں بھی پیدا ہوتا ہے پھر اس خلا کو بھرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ خلا کو انسان بھر سکتا ہے رب کے تعلق سے، رب کی یاد سے، لیکن لیکیج ہو رہی ہے نا. ایک انسان یاد کرتا ہے، لیکیج ہو گئی، پھر نکل گیا، پھر نکل گیا، پھر نکل گیا. پھر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک انسان کے اندر ہرس آنی شروع ہو جاتی ہے، خواہشات کی محبت. سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک جا رہے ہوتے ہیں، پھر پتہ نہیں چلتا خرابی کہاں سے آتی ہے. پھر ایسے لگتا ہے سب کچھ خالی ہو گیا. پھر یوں لگتا ہے کہ جیسے کبھی نیکی کا تو وہ ہرس ہے، ہوا، خواہشات کی محبت. اور جانتے ہیں اس کی وجہ سے انسان کے اندر کیا آتا ہے؟ شک، شکوک آتے ہیں، شبہات.
اچھا شک کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ کے کلام پر ایک مسلمان تو شک نہیں کر سکتا، ایک مسلمان شبہات میں بھی مبتلا نہیں ہو سکتا. جانتے پھر کس پہ شک ہوتا ہے؟ جو بھی اللہ کا نام لے اس پر شک ہو جاتا ہے، خواہ وہ اللہ کے طرف بلانے والا ہو یا نہ ہو. اس کی ذات پر شک، اس کے معاملات میں شک. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اچھے لوگوں کی صحبت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اور وہ جو ایک آس ہے نا، ایک امید ہے کہ اچھے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے انسان تواصل بالحق کی وجہ سے برائی سے بچ سکتا ہے، پلٹ سکتا ہے، وہ بات بھی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بات سمجھ آئی کہ ایک انسان کو بھلائی کا ارادہ نہ کرنا کہاں پہنچا دیتا ہے. بھلائی کی نیت نہ کرنا، نیکی کی نیت نہ کرنا. اچھا آپ اپنی زندگی کو دیکھیں گے، مثال دیں گے، کبھی ایسا ہوا کہ کوئی نیکی کا کام، کبھی ایسا ہوا زندگی میں کہ نیکی کا کام کرنے سے اس کے ارادے سے رکے ہوں؟ میں سمجھتی ہوں مثال کے بغیر یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی، اور میں آپ کو 1000 مثالیں بھی دے لوں آپ کے لیے وہ اتنی افیکٹو نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اپنی زندگی کے اندر سے وہ ایگزامپلز نہیں نکالیں گے. تو یہ تو انٹریکٹیو کلاس ہے نا، دو طرفہ معاملات جاری رہیں گے. میڈم جیسے کزن سے پردہ جو ہے نا وہ عذر ہے اندر کے، ہو نہیں سکتا یہاں پہ نا، ہمارے گھر میں تو بالکل ہو ہی نہیں سکتا. تو کبھی نیت بھی اس کی نہیں کرتے، ارادہ نہیں کرتے نا، ہاں جی، کہ یہ ہو نہیں سکے گا. صحیح. کورسز کروانے تھے گھر، تو کمپیوٹر نہیں تھا، نہ ہی ٹیپ تھی، تو اس وجہ سے میں نے کہا طیب وہ گھر میں تھا کمپیوٹر، میں نے سوچا بھی کہ وہاں کروا لیتی ہوں. لیکن بس کہا بھی، لیکن طیب لوگوں کو بھی کہا، لیکن پھر بھی نہیں کروا سکی وہاں پر. بس یہ پیچھے یعنی ریزن بتاؤ نا، ریزن کیا تھی؟ بس میں یہی تھا کہ ارادہ کی کمزوری تھی کہ چلو کل کروا لوں گی، آج نہیں، آج ٹائم نہیں ہے، کل کروا لوں گی، بس ایسے ہی. اچھا ہاں جی، کو اور بتائے گا کبھی بھلائی کے کام سے آپ رکے؟ میڈم جیسے ابو اور ماموں بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ میں ان کو اس وقت کوئی نیکی کی بات بتا سکتی ہوں، لیکن پھر میں رک گئی. میں نے کہا کہ میں ان کو کیسے بتا سکتی ہوں، انہیں سمجھ ہی نہیں آنی. تو یہ نفس کے معاملات جو ہے نا، جب تک یہ کھل کے سامنے نہیں آئیں گے نا، وسوسے، ایک اندر سے برائی کرنے کی خواہش نہیں ہے، لیکن اندر سے نیکی سے رکنے کا سلسلہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک انسان کی شفٹنگ ہو جاتی. بھلائی کے کام سے رکنا جو ہے یہ دراصل تقوی نہیں ہے. بھلائی کے کام سے رکنا انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ گریجولی کہ محروم رہ جاتے ہیں، خود بھی اور دوسرے بھی، اور ماحول کے اندر ایک چینج نہیں آتی. جی بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں ایسے، میرے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جب میں ان کو کر نہیں پاؤں گی کمپلیٹ تو شروع کرنے کا کیا فائدہ، یعنی انسٹیٹیوٹ کے اندر رہتے ہوئے. تو اس وجہ سے پھر میں اس کام کو ترک کر دیتی ہوں کہ ٹھیک ہے، جب یہ کمپلیٹ نہیں ہونا تو ادھورا چھوڑنے کا کیا فائدہ. مجھے یوں فیل ہوتا ہے کہ یہ مطلب میرے ارادے کی کمی ہوتی ہے. اچھا دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوا. اب صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جاری ہے. جب تک اس دھرتی پر انسان موجود ہے رسول اللہ کا مشن جاری ہے. اگر اس کو دیکھنا چاہیں رسول اللہ کے آخری خطبے میں سے دیکھ سکتے ہیں. آپ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حاضر ہیں ان تک پہنچا دیں جو غائب ہیں. آپ کو معلوم تھا کہ میں اس مشن کی تکمیل نہیں کر سکتا. ایک اعتبار سے آپ نے اپنی استطاعت کی حد تک اسے پورا کر دیا، لیکن اس مشن کو رب نے اس طرح سے جاری رکھا کہ آپ کی نبوت ختم نہیں ہوئی. ایک سلسلہ آپ کی زندگی کی حد تک تھا، پیغام پہنچانے کا یہ سلسلہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے. یہ کام ہوتے رہنا. اب آپ دیکھیں پیچھے والے ناخلف جانشین ثابت ہوئے، سب لوگوں نے اسے آگے نہیں پہنچایا، کچھ لوگوں نے پہنچانا شروع کیا، تو بات آگے بڑھ رہی ہے نا الحمدللہ. صدیوں سے یہ پیغام ٹرانسفر ہو رہا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس وجہ سے نہیں روکے تھے کہ یہ کام میری زندگی میں تو ہو نہیں سکتا، اس لیے میں اسے شروع نہ کروں، یا میں اسے آگے پہنچانے سے پہلے یہ دیکھ لوں کہ انجام کیا ہوگا. میں نے شاید آپ سے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، میرے ابا جی کے بہت اچھے دوست ہیں اسد گیلانی صاحب، وفات پا چکے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی ہزاروں رحمتیں نازل کرے. میں یونیورسٹی میں جب اپنا تھیسس کر رہی تھی تو ان کے پاس ابا جی نے کہا جا کے میں گائیڈ لائن ضرور لے لوں. میں جب ان کے پاس گئی تو انہوں نے کہا اولیاء کے حوالے سے جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں خدمات انجام دی بات کر رہے تھے. پھر مجھے کہنے لگے کہ زندگی کا کثیر حصہ ہم نے اسلامی انقلاب کے لیے کوششیں کرتے ہوئے گزار دیا، لیکن یہ آنکھیں اسلام کی بہاریں نہیں دیکھ سکیں، اس وجہ سے دل کو بڑی تکلیف ہوتی اور ایسا لگتا ہے کہ ہمارا سارا کام ضائع چلا گیا. تو میں جب واپس گئی ابا جی کے پاس، میں نے جا کے بتایا کہ چاچا جی تو یوں کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. جو بات ابا جی نے کہی وہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ تھی، آج تک یعنی اس بات نے مجھے بہت ہیلپ کیا. کبھی ایک چھوٹا سا فقرہ انسان کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے. تو ابا جی نے کہا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق جو کچھ اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں کرتے رہیں، انجام تک پہنچانا یہ رب کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. اس لیے یہ رب کی ذمہ داری ہے، وہ کب اسے انجام تک پہنچاتا ہے، کس کے توسط سے پہنچاتا ہے. لہٰذا اپنا کام کرتے رہنا. اور اپنا کام کیا ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق جو ہم سے ممکن ہے ہم وہ فریضہ انجام دیتے رہیں، وہاں کمی نہ چھوڑیں. تو انسان بعض اوقات اس لیے نیکی کے کام کرنے کا ارادہ نہیں کرتا کہ اگر میں نے کر لیا ارادہ پھر کرنا پڑ جائے گا اور میں کر نہیں سکوں گا، لہٰذا میں ارادہ ہی نہ کروں. تو اس نے نیت کے ثواب سے محروم ہوا. اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنی قوت دیتا یا ایسے اسباب پیدا کر دیتا کہ اس کام میں بہت زیادہ برکتیں ہوتی. تو پھر یہ کہ ایک انسان اگر برکتوں والا وہ کام صرف اپنے ارادے کی وجہ سے، اس نے نیت کی وجہ سے خود نہیں بھی کر سکا، بہرحال اسے پھل تو ملے گا اس نے نیت کا. تو حسن نیت بہت بڑی چیز ہے. جی یہی بات اب میں سوچ رہی تھی اس وقت سے بیٹھی ہوئی کہ آج سے 3 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک نیت تھی. اس نیت نے اتنی خیر جھولی میں ڈالی، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا نا بھلائی کے اتنے راستے کھلیں گے. لیکن آج اتنا کچھ کھلنے کے باوجود اب میں نے جب یہ سوچنا شروع کر دیا کہ مجھ سے نہیں ہوگا، کیسے آگے جانے میں سٹاپ لگ گیا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کل جب میں نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا تھا، صرف ایک نیت تھی، تو وہ مجھے کہاں سے کہاں لے گیا. لیکن اب جب میں نے خود پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو حائل کر لیا بیچ میں، اب ایک قدم بھی نہیں آگے جایا جاتا. تو واقعی نیت کی بہت زیادہ برکت ہے، اللہ لے کے جاتا ہے انسان کو، خود نہیں جا سکتے. یہ انسان کی طرف سے، مدد اللہ کی طرف سے، اسباب رب پیدا کرتا ہے. اس لیے ایک انسان انجام کی طرف نہ دیکھے. مثال کے طور پر ہم نے یہ کورس شروع کیا، کیا ہم میں سے کوئی جانتا ہے کہ ہمیں اتنی زندگی کی مہلت ملے گی؟ میں یا آپ، کوئی بھی نہیں، یہ رب ہی جانتا ہے. لیکن ایک کام کا آغاز پھر اس کے توسط سے جو فائدہ ہمیں ہوگا، ہماری نسلوں کو ہوگا، انشاءاللہ اس کا اجر بھی ملے گا. تو دروازہ حسن نیت سے کھلتا ہے، نیکیوں کا دروازہ، جنت کا دروازہ. حسن نیت کو کبھی نہیں چھوڑنا، بھلائی کا ارادہ کرنا کبھی نہیں چھوڑنا انشاءاللہ. اسی طرح سے اگلی چیز ہم نے دیکھی تھی الدعوہ. دعوت کیا ہے؟ تقوی کی ترغیب. اور دعوت کیا ہے؟ عذاب کا ڈراوا. تو تقوی کیا ہے؟ بدبختی سے بچ جائے اور آخرت کی ناکامی سے بچ جائے. قبر اور آخرت کے جو سوالات ہیں اور قبر اور آخرت کا جو عذاب ہے اس سے انسان بچ جائے.
جو چیزیں انسان کو نیکی کے راستے پر لے جانے والی ہیں اللہ کا تعلق ہے، انسان کی اپنی حیثیت مقصد زندگی ہے، اور اسی طرح سے وہی ہے، اسی طرح سے تقوی اور فجور میں سے ایک کا انتخاب، اسی طرح حسن نیت، اور اسی طرح سے بری نیت سے بچنا اور دعوت۔ اب تک ہم نے جو کچھ دیکھا، اگلی چیز ہے العلم۔ اس کے لیے انسان کی سماعت، بصارت اور انسان آپ العلم حاصل کر رہے ہیں یا علم؟ العلم کون سا ہوتا ہے؟ خاص علم، جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور جس کے بارے میں رب نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دو جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا ایک عالم کو عقل کے بغیر نہیں، ایک طرف رکھ کے نہیں۔ اور عقل کے لیے آپ دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں ہیلپ فل ہوتی ہیں، یا انسان کو کیا ٹولز یوز کرنے پڑتے ہیں۔ غور و فکر، جسے التفکر کہتے ہیں، التدبر، پیچھا کرنا، ایک چیز کو ذہن میں رکھ کے اس کو سوچتے رہنا، یہ غور و فکر بھی ہے، لیکن یہ کہ اس کو ذہن میں رکھ کے پھر کسی منزل تک پہنچنا، اس کی حقیقت تک پہنچ جانا، یہ تدبر ہے۔ اسی طرح سے بھلائی کے کام سے اس لیے رک جاتے ہیں، کون سا یہ پورا ہو سکتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ نا امیدی، کہ یہ کرنا میرے بس میں نہیں ہے، یہ بھلا کیسے ممکن ہے، نا امیدی آ گئی نا۔ اور امید جو ہے عقل کو قائم رکھتی ہے، اسی لیے رب نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا بصیرت، یہ چار چیزیں ہوتی ہیں تب انسان کا شعور بیدار ہوتا ہے، تب انسان ایکٹیو ہوتا ہے، تب کہیں جا کر انسان کے اندر حکمت کے آثار پیدا ہوتے ہیں۔ حکمت کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کون سی ایکٹیویٹی چاہیے؟ انسان سے ڈیمانڈ کیا ہے؟ وہ تفکر کرے، تدبر کرے، وہ انسان امید رکھے، انسائٹ، بصیرت سے کام لے اور بیدار رہے، غافل نہ ہو۔ اگلی چیز ہے اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا یہ ایک ڈراسٹک چینج ہے، اندر کی تبدیلی ایسے ممکن نہیں ہے جب تک ایک انسان کا شعور کسی حقیقت کو قبول نہیں کرتا، اندر اپنا آپ انسان رب کے حوالے نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی یہ دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو آپس میں ڈسکس کریں کہ اندر کی تبدیلی کی راہ میں اپنا نفس کیسے رکاوٹیں بنتا ہے۔ مثال کے طور پر اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرنے نا، کچھ معاملات بچا کے الگ رکھ لیے جاتے ہیں، وہاں انسان چاہتا ہے یہاں میں خود فیصلے کروں، وہاں انسان چاہتا ہے کہ یہ معاملات ایسے ہیں جو بچے رہیں، وہاں پر خدا اعتمادی نہیں ہوتی، خود اعتمادی ہوتی، وہیں سے انسان ٹھوکر کھاتا ہے۔ ایک کھڑکی پیچھے کھلی رکھتا ہے انسان، اس کھڑکی سے آپ دیکھیں، کبھی مجھے لگتا ہے یہ جو اندر کا معاملہ ہے اور قبر کا معاملہ کتنا ملتا جلتا ہے نا۔ جیسے ایک انسان قبر میں ہوگا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ نیک ہوگا تو جنت کی طرف کی ایک کھڑکی کھل جائے گی، اور اگر وہ برا انسان ہوگا تو جہنم کی طرف کی کھڑکی کھل جائے گی۔ دنیا کی زندگی میں ہم جب اپنے پیچھے جس کی لپٹیں اندر والے انسان کو بھی جلا دیتی ہیں،
یہی تو جہنم کی آگ ہے، یہی تو انسان کے اندر بھڑکتی ہے، نیکیوں کو بھی بھسم کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو اندر کی تبدیلی کیسے آتی؟ آپ چاہتے ہیں آپ کا اندر تبدیل ہو جائے تو اندر کی کہانی سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ تو اندر کی تبدیلی تب آتی ہے جب ایک انسان اپنے اندر اپنے نفس پر اپنا کوئی کنٹرول رکھنا نہ چاہے۔ رسول اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ اپنے زندگی میں انہوں نے کیا کیا؟ اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ۔ امید سے، اور روشنی کس طرح سے ہوتی؟ تیری رحمت کا امیدوار۔ کوئی بھی کام ہو، کسی نوعیت کا معاملہ ہو، حسن نیت تبھی ہو سکتی ہے۔ اچھی نیت انسان اس کا ارادہ تب کر سکتا ہے جب اللہ کی رحمت کا امیدوار۔ اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، آپ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے نہ کرنا، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اب آپ دیکھیں کہ نفس کہاں ہے؟ رسول اللہ نے جب نفس کی بات کی، نفس ہے تو اپنے پاس، لیکن اسے خدا کی امانت سمجھانا کہ اے اللہ یہ نفس میرا ہے، تیرا دیا ہوا، یا اللہ مجھے اس کے حوالے نہ کرنا، میرے معاملات کی اصلاح کر دینا، تیرے سوا کوئی غلامی کے لائق نہیں۔ آپ اللہ کے حوالے کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو نبیوں سے بھی یہ پوچھتے ہیں، آپ بتاؤ آپ نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا؟ حضرت ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا نا کہ کیا آپ نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا؟ تو حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا تھا؟ کہنا کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے، بغیر جائزہ لیے ایک بات کا تہیہ کر لیں، کوئی بات منہ سے نہیں نکالنی تفکر کے بغیر، تدبر کے بغیر، اپنا جائزہ لیے بغیر۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ اسلمت، لفظ تو 4 ہی ہیں، الف سین لام میم، اسلام 5 حروف ہیں، لیکن پوری زندگی کو جب تک اللہ کی مٹھی میں نہیں دے دیتے اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ اچھا ارادہ کر سکتے ہیں، دیکھیں کتنی امید ہے نا اچھے ارادے میں، امید ہے نا، کس پر وہ امید ہے؟ اللہم رحمتک ارجو، اپنے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اگر آپ اپنی طرف دیکھیں گے پھر ارادہ کر ہی نہیں سکیں گے۔ اللہم رحمتک ارجو، تو اسلام لانا چاہتے ہیں، اپنا آپ اللہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ڈسکس کریں کیا بات ذہن میں آتی ہے، ارادے کے راستے میں رکاوٹ کیا بنتی؟ میم جب بات ہوتی ہے، جب سمجھ آتی ہے ان چیزوں کی، تب ارادہ ہو جاتا ہے۔ اور نیک لوگوں کی مجلس ہوں گی، اور پھر یہ ہے کہ ایسے علمی ماحول کی جس کی وجہ سے وہ کبھی ہائیڈ نہ ہو، اور ریوائز کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ریوائز بھی یوں نہیں کہ کسی وقت پہ ریوائز کر لیا۔ دیکھیں آپ رسول اللہ کیسے ریوائز کرتے ہیں، رسول اللہ کی دعاؤں میں دیکھیں، بیدار ہوئے اٹھتے ہی تہجد کے لیے اٹھے، اللہم انت الحق، اے اللہ تیری ذات حق ہے، اے اللہ تیری بات حق ہے، اے اللہ تیرا بنایا ہوا ہر سسٹم حق ہے، جنت بھی حق، دوزخ بھی حق۔ اب آپ دیکھیں ریوائز ہو گیا نا، سوچ کا رخ مڑ گیا۔ ریویژن بہت ضروری ہے، دعائیں انسان کو رب سے جوڑتی ہیں، اور رسول اللہ کی دعائیں
रिवाइज करवाती हैं। इसीलिए तो रसूलुल्लाह की इत्तिबा करने के लिए कहा अल्लाह ने कि आप अपनी मर्जी का तरीका इख्तियार करोगे आपके लिए बहुत मुश्किल है। रसूलुल्लाह के ज़हन में क्यों हर चीज हाजिर रहती थी? इसलिए कि आप अल्लाह को कभी नहीं भूलते थे और अपने मामलात अल्लाह के हवाले करने से कभी नहीं भूलते थे। तो डिस्कस करेंगे आगे। जी मैडम, दुआओं के हवाले से भी मुझे लगता है कि दुआ भी जो सही वाली होती है वो इन्वायरमेंट में बैठ के होती है। आप अंदर से एक्टिव हुए होते हो, पॉजिटिव हुए होते हो, उस तरह मांगते हो, इस एनवायरनमेंट से निकलते ही ना, इसलिए मैं तो ये फील करती हूँ जो मोटिवेशनल एनवायरनमेंट होता है वहाँ बैठे हुए कबूलियत आ रही होती है, अच्छा करना है, नीयत भी अच्छी हो रही होती है। लेकिन जब मैं यहाँ से निकल के जाती हूँ तो बिल्कुल अपोजिट सोसाइटी होती है। लेकिन फिर मुझे अपना आप जमाना इतना मुश्किल लगता है, फिर मुझे लग रहा होता है ये दुआएं जो यहाँ मुझे यकीन होता है ना उनकी कबूलियत का अंदर उतर रहा होता है, जिसमें जुबान से मांग रही होती हूँ, मुझे पता होता है मैं क्या मांग रही हूँ। लेकिन इस माहौल से निकलते हुए जैसे इंसान जाहिल नहीं हो जाता उसके अंदर, वो सारा मेरे लिए नहीं रहता पॉसिबल। उसकी वजह यह है कि तन्हाई में जब मौका मिलता है ना, तन्हाई के औकात आपने कम रखे होंगे, उस तन्हाई में आप अपना लिंक कम जोड़ती होंगी, फिर मजलिसों में या लोगों के दरमियान रहते हुए मुश्किल हो जाती है। तो ये दुआएं जो हैं ये तन्हाई की हैं। आप कभी मांग कर देखें, सुबह उठ के मिड नाइट पे उठ के ये अल्फाज दोहरा के देखें, आपको सच्चा यकीन मिलेगा, आपको वहीं से तो ईमान मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसके लिए मुझे यूं फील होता है कि जैसे बाज़ औक़ात इंसान हर चीज एक माहौल में रह के करने का आदी हो जाता है, लेकिन इस क्लास में इंशाअल्लाह ताला आप लोग जो चीज माहौल के अंदर करेंगे वो चीज प्रैक्टिस भी करेंगे अपनी दूसरी इन्वायरमेंट में जाके। हमने नज़रतुन नईम के लिए कुछ बातें तय की थी कि हम इंशाअल्लाह ताला जो खुद सीखेंगे वो दूसरों तक पहुंचाएंगे। इसके लिए आज हम कुछ चीजें तय करके उठेंगे इंशाअल्लाह। जब आप अपना एक मिशन बना लेंगे ना कि जो मुझ तक पहुंचा मैंने आगे पहुंचाना है, कितना कम अज कम, तो आप देखेंगे कि एकदम चेंज आ जाएगी इंशाअल्लाह। वही चीजें जब आपकी जुबान पर रहेंगी, जब आप वही माहौल पैदा करना शुरू कर देंगे तो माहौल ऑपोजिट नहीं होगा इंशाअल्लाह। ठीक है जी। जैसे कोई भी काम करना हो ना, कभी तो ऐसे लगता है कि हाँ जरूर हो जाएगा और इंशाल्लाह कर लेना और वो काम हो भी जाता है, लेकिन जब ये सोच लेना कि ये तो नहीं होगा और उसके बाद वो काम ना होता है और दिल में भी नहीं होता ना, वही नियत की बात आ जाती है। लेकिन ये है कि बस आप एक बात ज़हन में रखिए, इस्लाम का मतलब ही है कि किसी भी काम को अपने हवाले से नहीं देखना, अल्लाह के हवाले से देखना है, अल्लाह के सुपुर्द करना है। देखें ये जुबान बोलती है तो कैसे बोलती है तो ये गोश्त का लोथड़ा, कैसे बोलती है? अल्लाह के बुलवाने से बोलती। जिस दिन अल्लाह ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी फिर ये जुबान नहीं बोलेगी। आंख देखती है किसके दिखाने से देखती है, हमारा इसमें क्या दखल है? अभी मुझे कल रास्ते में आते हुए किसी ने बताया कि किसी खातून का एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी आंख में किरचियां लग गई, अब उसकी आंख नहीं है। तो मुझे यकीन ही ना आए ना कि वाकई इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं, भला उसका दिल होगा कि मेरी आंख साया हो जाए। हमारे पूरे वजूद की गवाही मौजूद है कि आंख पूरी की पूरी अल्लाह के हवाले, ये कान अल्लाह के हवाले, ये पूरा सिस्टम अल्लाह के हवाले, हर चीज अल्लाह के चलाने से चल रही है। तो अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि इख्तियार जो है ना ये भी आप मुझे ही दे दो, मेरे हवाले कर दो, आसानी रहेगी। अच्छा इसमें आसानी बहुत है, इतनी सहूलत है, तकलीफ, तलखी, नाउमीदी से, बेयकीनी से, फिर बुरे रास्ते पे लुढ़कने से इंसान बच जाता है। एक इंसान देखे ना फर्श पे रहते हुए अपने मामलात को अल्लाह के हवाले करके बैठा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो करेगा नहीं, करेगा तो वो खुद ही, लेकिन करवाने वाले ने करवाना है, उस जात ने करवाना है। और इंसान फिर अपनी जगह बैठे हुए क्या करेगा? नीयत, हुस्न नीयत। अल्लाह को भी मालूम है कि मिट्टी के जर्रे से मैंने जो ये वजूद बनाया, ये वजूद क्या नीयत कर बैठा। जो नियत इंसान कर लेता है जितनी पुख्ता होती है अल्लाह ताला उस नियत में बरकत दे देते हैं। अल्लाह ताला असबाब पैदा करते हैं, कोशिश इंसान करना शुरू कर दे, असबाब अल्लाह की तरफ से पैदा हो जाते हैं। देखिए अंदर की तब्दीली जो है ना दो तरह से आती है, या अंदर फुजूर आएगा या अंदर इत्मीनान आएगा, या अंदर एक और सूरत भी हो जाती पछतावा, नेकी के काम को छोड़ने का पछतावा, बुरा काम कर लेने का पछतावा आता है।
کبھی پچھتاوا آتا ہے, کبھی پچھتاوا بھی نہیں. یہ سٹیجز ہے نا, شفٹنگ ہوتی رہتی ہے ہر وقت. تو اندر کی تبدیلی کے بارے میں اگر آپ چاہتے ہیں مستقل تبدیلی رہے اور ایک ہی طرح کی تبدیلی رہے کہ یہ دل اللہ کے آگے جھکا رہے, بچھا رہے, ایک ہی راستہ ہے اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دینے کا راستہ, کہ انشاءاللہ اللہ کرے گا. اگر انسان کی نظریں لگ جائیں ابو پہ, امی پہ, شوہر پہ, بچوں پہ, گھر والوں پہ, اپنے حالات پہ, نہیں نکل سکتا انسان. حقیقت یہ ہے اللہ کی رحمت ہے جو پار لگاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بس ایک ہی کام کر لو, مجھ پہ نظریں لگا دو, اپنا آپ میرے حوالے کر دو. تو اچھا مشکل کیا ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے میں, یہ پوچھنا چاہتی ہوں. آپ کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں, آپ کیسے نہیں حوالے کرتے ہو؟ جی میڈم کرنا چاہتی ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کنڈی کہاں اڑ جاتی ہے, مجھے خود بھی نہیں سمجھ آتی. یہ دیکھیں نا, یہ دیکھنا بے حد ضروری ہے کہ ایک انسان پرابلم میں کہاں سے آتا ہے نا. میں خود بھی اس پہ بہت سم ٹائم بہت زیادہ سوچتی ہوں کہ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں کنڈی اڑتی ہے, لیکن مجھے خود بھی نہیں سمجھ آتی کہ میری کنڈی کہاں جا کے پھنس جاتی ہے جو مجھے خود بھی نہیں ملتی کہ میں اس کو نکال لوں. اچھا یہ جو بات ہے نا, یہی ہے آپ کی اصل پرابلم کہ مجھے خود نہیں ملتی. بس خود کی طرف نہیں دیکھنا, آپ نے تھوڑی تلاش کرنی, بھلے سے وہ جہاں مرضی ہو اسے اللہ کے حوالے کر دیں. جہاں مرضی جا کے پھنسے ہوئے آپ اللہ سے کہہ دو کہ یا اللہ میں نے اپنے سارے معاملات, اپنی اچھائیاں برائیاں آپ کے حوالے کر دیں. میرے سے میرا نفس نہیں سنبھالا جاتا, میں بھلا کہاں سے اپنا حساب کتاب کر لوں ادھر. بس آپ نے مجھے خود سے بچانا ہے, مجھ سے بچا لیں مجھے. اتنی سہولت, اتنا سکون ہو جائے گا, اتنا اطمینان, یہی سلامتی ہے. اور سلامتی کا راستہ ہے اسلام. اسلام کا روٹ دیکھیں, سین لام میم, آپ جس اینگل سے دیکھ لیں, اس کا ایک مطلب ہے سلامتی, ایک مطلب ہے حوالے کرنا. اسلام مکمل اطاعت اور فرما برداری ہے. بس بندہ ایک خطا کرتا ہے, اپنے معاملات اللہ کے حوالے نہیں کرتا, اپنے حوالے سے دیکھتا ہے, اپنے ارد گرد والوں کے حوالے سے. تو اور کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہو تو وہ بتائیں. میڈم یہ کہہ رہی تھی کہ اس طرح تو نہیں پتا چلتا. اب تو جیسے اگر بات چیت تک دیکھیں اور اندر کو دیکھیں, اس نیت دیکھیں, بیٹھے ہوئے ہیں یا سارا کچھ ٹھیک ہے بس کر لیا, لیکن جب معاملات کرنے ہیں نا پھر کوئی پتہ نہیں رہتا. پھر اللہ سے دعا کریں, کنٹینیوسلی دعائیں پھر انسان کا سہارا ہے نا. اور غفلت جو ہے نا, یہ انسان کے لیے سب سے بڑی قتل کرنے والی چیز ہے. زہر سے بھی زیادہ بری چیز. میڈم ایک چیز اور بھی ہے, یہ بھی ہے انسان یہ مان لیتا ہے نا کہ ٹھیک ہے اللہ کے آگے خود کو سرنڈر کرنا ہے, لیکن آگے چل کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. جیسے دیکھیں خود تو نہیں پتا, جہاں سے سیکھنے ہیں معاملات, جن کے ساتھ چلنا ہے, وہاں جیسے ابھی آپ بتا رہی تھی نا شکوک و شبہات اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر جیسے سارے معاملات الٹ جاتے ہیں, پھر جیسے کچھ پتہ نہیں چلتا. پھر اصل کی طرف پھر لوٹ جائیں, وہیں سے سفر شروع کر دیں, پھر معاملات سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے. اس لیے کہ بات تو ایک ہی ہے, جب آپ اللہ کی طرف نظریں لگاؤ گے, اللہ کے حوالے کرو گے اپنے معاملات, پھر اجتماعی معاملات میں جہاں خطائیں ہوئی ہیں اپنا آپ کھول کے رکھ دو, ہاں میرے سے یہ سارا سلسلہ ہوا, میں اتنی ہی گندی اور خراب ہو چکی ہوں. ایک دفعہ نا کنفیس کر لیتا ہے نا اجتماعی معاملات میں اپنے ساری غلطیوں کو, اس کا پتہ لگ جاتا ہے, پھر سارے ارد گرد والے بھی ذرا کانشیس ہو کے ڈیل کرتے ہیں. اور اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا کہ آپ کا امپریشن خراب ہو گیا, امپریشن اللہ کی نظروں میں ہی بنانا ہے. تو امپریشن بنانے کے چکر میں بعض اوقات انسان بہت کچھ اپنا دوسروں سے چھپاتا رہتا ہے, اور دراصل وہ اپنے آپ کو خراب کرتا رہتا ہے. میں بعض دفعہ تو سپرد کرتے ہوئے نا فوراً آ جاتا ہے کہ ہاں اللہ کے حوالے کر دیا, یہ کام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کر دیں گے نا. لیکن بعض دفعہ اتنی زیادہ مطلب ڈر ہوتی ہے کہ یہ نہیں, مطلب وہی بات کہ آ جاتی ہے یہ نہیں ہو سکتا. اچھا اللہ کے حوالے تو مطلب کرنا تو اللہ نہیں ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں دل اندر سے ایسے ہو جاتا ہے کہ یہ تو جی نہیں چاہتا نا اللہ کے حوالے کرنے کو. بہت زیادہ, اتنی زیادہ تنگیاں آنا شروع ہو جاتی, سمجھ نہیں آتی اس وقت نا. یعنی کہ کام اچھا ہوتا ہے, پہلے بہت سارے دعائیں بھی کی ہوتی ہیں اس کے لیے, اور پھر یہ لگتا ہے کہ وہ بہت اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگا کریں بہت اللہ سے, اور اللہ سے یہی دعا کریں اللہم رحمتک ارجو. یہ دعا کرنے کی بہت ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کا ایک تعلق جو ہے, زندگی کا جو مقصد ہے اور انجام پر نظر رکھنے کا جو معاملہ ہے کمزور ہے.
انجام پر نظر رکھنے کا سلسلہ جو ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک کام میں نے کرنا ہے کس مقصد کے لیے کرنا ہے. ابھی تفکر نہیں ہے، پراپر تدبر نہیں ہے. اقبال کہتا ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کون سا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تو مجھے یوں فیل ہوتا ہے کہ جیسے نا انسان اپنے ماضی کے ساتھ رشتہ اور مستقبل کا مقام یہ دو چیزیں بھولتا، پھر انسان حیران و پریشان پھرتا. پھر تو صحرا ہی ہے نا، ذہنی طور پر ایک صحرا میں ہوتا ہے. تو یہ لنکس جوڑنے کی بہت ضرورت ہے. جتنی کلیئرٹی ہوگی نا کہ ہمارا رشتہ کن لوگوں سے ہے اور ہم نے جانا کہاں پہ ہے. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا والی بات ذہن میں رکھا کریں کہ اچھی رفاقت چاہیے، اچھا ماحول دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو انشاءاللہ تعالی آسانی ہوگی. اچھا کبھی آپ نے یہ بات سوچی ہے کہ انبیاء پر اتنی مصیبتیں، آزمائشیں، تکلیفیں کیوں آئیں؟ اور مصیبت، آزمائش، تکلیف انسان کو کیا دیتی ہے؟ پختہ ایمان. اللہ سے تعلق بنتا ہی ایسے تجربے سے، تجربے کے بغیر نہیں بنتا. تو اسلام اللہ کے حوالے کر دینا ہے اپنے آپ کو، لیکن یہ حوالے ایک بار نہیں بار بار کرنا پڑتا ہے، ہر موقع پر، ہر موڑ پر. آپ یہاں سے حوالے کر کے نکلیں اور آپ کہیں ابھی تو میں نے حوالے کیا تھا، اب پھر یہ کیوں صورتحال پیدا ہو گئی، ایک بار پھر اجر کی صورتحال ہے، پھر حوالے کریں، پھر اگلی صورتحال میں پھر حوالے کریں. تو اللہ کے حوالے کرنے میں ہی سکون ہے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کسی کو آبزرو کر رہے ہو. مثال کے طور پر ایک چھپکلی کو میں نے آبزرو کیا، اس کی دم پھنس گئی کہیں، اس نے بہت کوشش کی دم نکالنے کی لیکن نہیں نکل سکی، لہذا اس نے زیادہ زور لگایا، دم میں نکل گئی اور تکلیف کے مارے وہ تڑپتی رہی. مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک انسان اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے نہیں کرتا نا، جب اپنا کوئی معاملہ اپنے ساتھ پھنسا کے رکھتا تڑپتا بہت ہے. ایسے ہی جیسے اپنا کوئی عضو، اپنا کوئی حصہ انسان کہاں بیٹھتا ہے، تڑپتا بہت ہے، اس کے پاس رہتا کچھ نہیں. کبھی دیکھا آپ نے چھوٹے کیچوے ہوتے ہیں نا، اور چھوٹے چھوٹے حشرات ایسے ہوتے ہیں جیسے ارتھ وارمز ہیں. اچھا آپ اسے دیکھیں، اس کا آپ ایک حصہ کاٹ دیتے ہیں، دونوں ہی تڑپتے رہتے ہیں. زندہ رہتا ہے وہ حصہ، جو حصہ اس کے ساتھ اس کے جسم کے زیادہ پارٹس وابستہ ہوتے ہیں، باقی دوسرا ڈیڈ ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے کینچووں کو دیکھیں، دو حصے کر دیے، دونوں ہی تڑپ رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک انسان اپنا معاملہ اللہ کے حوالے نہیں کرتا تو مرغ بسمل کی طرح ہو جاتا ہے. انتہائی تکلیف، انتہائی پریشانی، انتہائی ٹینشن، ڈپریشن، یہ سارا جو آج کے دور کے مسائل ہیں نا، یہ بنیادی طور پر اپنی ذات کے حوالے کرنے کے ہیں نا، کہ ایک انسان اپنے سارے معاملات کو اپنے حوالے سے دیکھے، اپنے حوالے کر دے. میں کر سکتا ہوں اپنی قوت بازو کے، اپنے حالات و واقعات کے ریفرنس سے. تو جب کوئی کام کرنا ہے تو اسے بادشاہ کائنات کے حوالے سے دیکھیں. اللہ آپ کی سوچ کو کتنا وسیع کرنا چاہتا ہے، میرے حوالے کر دیں. اچھا دنیا میں اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ اچھا آپ یہ کام مجھے دے دیں، میں کر دیتا ہوں، آپ کو اچھا لگے گا؟ مثلا کچن میں آپ کھڑے برتن دھو رہے ہیں، کوئی آپ سے کہے کہ آپ چھوڑے میں کر دیتی ہوں، آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ اس کے حوالے کریں گے؟ آپ کر لیں گے. اچھا آپ کپڑے پریس کر رہے ہیں تو آپ کو اچانک کوئی کہتا ہے چھوڑے میں آپ کو یہ کپڑے پریس کر دیتی ہوں، آپ کہیں نہیں کپڑے تو میں نہیں پریس کرنے. ایسے کچھ لوگوں کا بیہیویئر ہوتا ہے کہ وہ کسی طور پر دوسرے کی ہیلپ نہیں قبول کرتے. تو جس وقت ایک انسان اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہے وہ تو سارے دکھوں سے نکل جاتا ہے، ساری پریشانیوں سے، ساری تکلیفوں اذیتوں سے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کسی خاتون کو کسی نے کوئی بری بات کہہ دی، گھنٹوں بیٹھ کے سوچتی رہی اس نے مجھے یہ کیوں کہا، اتنا پھر روئی بعد میں، پھر بار بار دوسروں سے دیا، بات پھر اسی خاتون تک جا پہنچی. بات دیکھے نا کتنی زیادہ بڑھ گئی، اپنے معاملے کو خود ہینڈل کرنا چاہا، اس نے مجھے یہ کیوں کہا. ایک انسان پازیٹیولی کیسے رویہ اختیار کر سکتا ہے؟ اچھا اس نے جو کچھ بھی کہا تکلیف میں آنا، نہ دوسروں سے کہنا، خرابیاں، بیماریاں ساری ختم.
یہ یقین ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے میری حفاظت کر سکتی ہے، اور اللہ کی ذات مجھے عزت دلا سکتی ہے، اور اللہ کی ذات دوسروں سے بدلہ لے سکتی ہے. یہ یقین آتا ہے پھر خود وہ جب اپنی ذات کی فکر میں مبتلا کرتا ہے تو بڑی ذات کی فکر سے، اس کے ذکر سے دراصل چھڑا دیتا ہے، انسان الگ کر دیتا ہے، کاٹتا ہے، رشتہ کٹتا ہے. جگہ جگہ جہاں پر انسان اپنی ذات بھی ایوسلا، وہ اس رشتے کو کاٹ ڈالتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. یہ رشتہ ہی تو ہے اسلام، تو ایک رشتہ ہے بندے اور رب کے درمیان کا رشتہ. بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ پر بھروسے کی بجائے خود پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے حوالے کرنے کی بجائے اپنے حوالے کرتا ہے، اللہ کے حوالے کرنے کی بجائے گھر والوں کے حوالے کرتا ہے، سوسائٹی کے حوالے کرتا ہے، اور اللہ بھی پھر اس کا کوئی کام سنورنے نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے کتنا واشگاف یہ بات کہی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے، میری یاد سے، میرے تعلق سے منہ موڑے گا، میں اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا. تنگی کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ اپنا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے کر تو دیکھو، میری یاد کو، میری ذات کے تعلق کو بھول کر تو دیکھو، میں تمہاری دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا. اور پھر بات یہاں تک نہیں ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. کتنی بڑی بات، جو دنیا میں اندھا بن گیا نا، جس کو رب کا تعلق نہیں دکھا، اللہ اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا. اس وقت ایک انسان اپنے رب سے کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ لما حشرتنی اعمی، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ دنیا میں دیکھنے والا تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی، تم نے انہیں بھلا دیا تھا. یہ آیات ہی تو ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ. انسان بھول جاتا ہے کہ مجھے اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کرنے، ہر موڑ پر میں نے اللہ کے آگے جھک کے رہنا، اللہ کو اپنے معاملات سونپنے. تو یہ بات یاد رکھیے گا، اندر تبدیل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اندرونی معاملات اللہ کے حوالے نہیں کرتے. ظاہری معاملات کی اہمیت ہے اسلام میں، لیکن اندر کے معاملے کے بغیر نہیں. انما الاعمال بالنیات، نیت کوئی دیکھتا ہے؟ نیت کوئی کسی کی سنتا ہے؟ کوئی نہیں. نیت تو دل کی بات ہے، دل کا معاملہ ہے. تو نیت جو ہے، اس کے ساتھ عمل کا جو تعلق ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اندر اب حسین ہو گیا، اس میں اچھی اچھی نیت آتی ہے، حسن نیت، بھلائیوں کا ارادہ. اسلام کے بعد اگلی چیز آتی ہے ایمان. ایمان کیا ہے؟ فطرت، انسان کی اصل فطرت کی جو حالت ہے اس کو ایمان کہتے ہیں. یہ امن والی حالت ہے، سکون والی حالت ہے، یہ حالت اطمینان والی ہے، یقین کی حالت ہے. ایمان انسان کے اندر کہاں سے آتا ہے؟ فکر سے، عقیدے سے. اور ایمان انسان کے اندر کہاں سے آتا ہے؟ اجتماعیت سے. اجتماعیت کے بغیر ایمان کا کوئی سلسلہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ جو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے نا، گھر بیٹھو، نمازیں پڑھو، روزہ رکھ لو، ذکر کر لو، دعائیں اذکار کر لو، اور پھر قربانیاں کر لو، گھر، اپنا گھر، ہوم سویٹ ہوم. تو گھر بیٹھے مومن نہیں بنا جا سکتا. ایمان کا تعلق اجتماعیت سے. آپ اسے کسی رسول کی زندگی میں دیکھ لیں، جس کسی کو ایمان ملا رسول کے ساتھ جوڑنے سے ملا. آج بھی اسی کو ایمان ملے گا جو رسول کے مشن کے ساتھ جڑ جائے گا. آج بھی اسی کو ایمان ملے گا جو رسول کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا. اور ایمان ملتا ہے انسان کو اپنے اندر کی تبدیلی سے. اور ایمان بنیادی طور پر کس لیے ملتا ہے؟ کہ انسان اپنی مادی زندگی کو بدل ڈالے. یعنی جہاں وہ ارد گرد معاملات طے کر رہا ہے، وہاں پر اس کا ایمان پھر اسے کام آئے. اب دیکھیں، آپ کو بلب روشن نظر آتا ہے، لائٹیں جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے نا. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، بجلی کا کون سا رنگ ہے؟ بتائیں گے؟ بجلی کہاں ہے؟
آپ بجلی کی شکل بنائیں, بنا سکتے ہیں. پھر لائٹ کیا ہے؟ قوت, انرجی. اب دیکھیں لائٹ کے کانسیپٹ جیسے سمجھیں, وہ تربیلا اور یہ آپ کا گھر, ٹھیک, وہاں سے لے کے یہاں تک الیکٹرانس چھوٹے چھوٹے چھوٹے, ایک کے ساتھ ایک, ایک کے ساتھ ایک, اجتماعیت, جڑا 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 جڑا, یہ سلسلہ یہاں تک پہنچ گیا. اب ان میں سے کوئی الیکٹران بظاہر نظر نہیں آ رہا, بجلی روشن نظر آ رہی ہے. یہی حالت ایمان کی ہے. ایک انسان کے اندر اگر اللہ کے تعلق کا دیا روشن ہوتا, دل روشن ہوتا ہے, اس کی تبدیلی اس کے ظاہری اعمال میں آنی شروع ہو جاتی, اس کی مادی زندگی میں. جب اندر اور باہر کی دنیا ایک ہو جاتی ہے, یہ فطرت ہے. اس فطرت پر لانا مطلوب ہے. اس فطرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے, فطرت سلیمہ پر. تو یقین کی حالت, اطمینان کی حالت, ایمان کی حالت, یہ فطری حالت, یہ ایمان ہے. اور ہم نے دیکھا تھا احسان کو, احسان کے حوالے سے دو چیزیں دیکھی تھی ہم نے. امید اور خوف کے بین بین ہے نا ایمان. تو امید کیا ہے؟ رب پر نظریں لگا دینا. جیسے بچہ اپنے باپ سے ہی, اپنی ماں سے امید رکھتا ہے, تو یوں اس کی نظریں ہر موڑ پر ماں باپ کی طرف لگی رہتی ہیں. اور ایسے ہی جیسے ایک انسان کسی بڑے سے خوف کھاتا ہے تو نظر اٹھا نہیں سکتا, نظر جھکا لیتا ہے, لیکن اس کی نظروں کو محسوس کر کے خوف کھاتا. تو رسول اللہ نے یہی بات بتائی تھی, ان تعبد اللہ کأنک تراہ, تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھتے ہو. نظریں لگا دو رب پر, اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے. اچھا, کسی کی نظروں کو محسوس کریں تو خوف رہتا ہے, کسی پر نظریں لگا دیں تو امید. ہر معاملے میں رب یہ چاہتا ہے کہ مومن احسان کی روش اختیار کرے. ایک انسان اپنے ایمان کو احسان والا ایمان کیسے بنا سکتا ہے؟ کوئی بھی کام کرتے ہوئے رب سے امید کا رشتہ قائم رکھے اور رب سے خوف محسوس کرے. یہی احسان کی روش ہے. ان اللہ یحب المحسنین, یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اچھا, جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, عام طور پر ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے اس احسان کا میری ذات سے بھی تعلق ہے اور میرے کس عمل سے اس کا تعلق ہے. یعنی کوئی بھی کام کرتے ہوئے میری ذہنی کیفیت کیا ہو, میری قلبی کیفیت کیا ہو. احسان کی روش اختیار کرنی ہے تو رب پر نظریں لگانی ہے انشاءاللہ, اور احسان کی روش اختیار کرنی ہے تو رب کا خوف محسوس کرنا ہے. دونوں کے بیچ میں